اسے کہتے ہیں کہ اس میں آپ تنکا رکھ دیں تو وہ تنکے کو بہا کر لے جائے۔ جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی جنوبی یا بے وضو شخص انگلی ڈال دے تو وہ مستعمل نہیں ہوتا، استعمال کے قابل نہیں ہوتا، یعنی استعمال شدہ نہیں کہلاتا، اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ بالٹی میں جب ہاتھ ڈالا تو یہ مستعمل ہو گیا، یعنی استعمال شدہ ہو گیا۔ اب ہم اس کو جاری پانی بنائیں گے۔ جب یہ جاری پانی بنے گا تو وہ جاری پانی کا حکم لے لے گا کہ جاری پانی جو ہے وہ استعمال شدہ نہیں ہوتا، یعنی اس میں انگلی ڈال بھی دیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایک طرف سے پانی ڈال لیں گے، جیسے پانی جاری ہوگا دوبارہ استعمال کے قابل ہو جائے گا۔ تو ضمن میں عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں اور غسل کی چھینٹیں بالٹی میں چلی جاتی ہیں، تو اس پہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ جو چھینٹیں گئی ہیں اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو گیا؟ تو یہاں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا جب آپ غسل کر رہے تھے تو آپ کے بدن پر کوئی گندگی موجود تھی یا نہیں، یعنی احتلام کے قطرات وغیرہ مثلا لگے تھے۔ اگر تو گرنے والا پانی ان قطرات کو ٹچ ہو کر اور پھر بالٹی میں گیا تو کل بالٹی ناپاک ہو جائے گی، کیونکہ قطرات یہ ناپاک ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوا تھا کہ آپ نے پہلے علیحدہ بیٹھ کے اس گندگی کو دھو دیا تھا، جسے مسنون طریقہ عرض کروں گا، اس کے بعد آپ پانی بہا رہے ہیں، تو حالت جنابت میں بدن سے لگ کر جو پانی گرے گا وہ حقیقتاً ناپاک نہیں ہوتا، اگر بالٹی میں چلا بھی گیا تو بالٹی پاک ہی رہے گی۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ذہن میں نیت کو حاضر کریں۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، تو یہ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر پاک ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا میں نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ لیکن وہی بات کہ اس کو زبان سے نہیں کہیں گے، فقط دل میں سوچیں گے، کہ وہ زبان سے ادا کرنے سے فرشتوں کو کوفت ہوگی۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر بدن پہ کہیں گندگی نظر آئے تو اس گندگی کو دھویا جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا کام، یعنی سب سے پہلے نیت کر لی، پھر دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئے، نمبر 3 بدن سے گندگی کو دور کیا، نمبر 4 دونوں شرمگاہوں کو دھوئیں گے، چاہے استنجا کر کے آئے ہوں پھر بھی یہ سنت کریمہ ہے کہ شرمگاہوں کو دھویا جائے گا۔ نمبر 5 اس کے بعد بالکل نماز کی طرح کا وضو کرنا سنت کریمہ ہے۔ جب ہم نماز کی طرح وضو کریں گے تو اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اسی کے ساتھ ہی غسل کے 2 فرض بھی مکمل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد پورے بدن پر، یعنی چھٹی سنت یہ ہے کہ پورے بدن پر تیل کی طرح پانی کو مل لینا، تھوڑا پانی لیں اس طرح مل لیں، تھوڑا پانی لے ادھر مل لیں، جسم پہ ملیں، کیونکہ پہلے زمانے میں بالٹی سسٹم ہی ہوا کرتا تھا، اور اب بھی جو بالٹی استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہی مسنون طریقہ ہوگا، اور باقی شاور وغیرہ کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال اس کے اندر مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعض مقامات سے کھال انتہائی خشک ہو جاتی ہے، اگر آپ ویسے پانی بہائیں گے تو وہ فوراً پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، لیکن جب آپ اس کو گیلا کر دیں گے پہلے تو کھال نرم ہو جاتی ہے، اب وہ پانی کو فوراً کیچ کرے گی، جذب کر لے گی، اور پانی اس پر سے بہہ جائے گا اور وہ مقام خشک نہیں رہے گا۔ اس لیے پورے بدن پہ پانی کو تیل کی طرح مل لیں گے، یہ چھٹی سنت ہو گئی۔ 7واں پھر اپنے سیدھے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے۔ جب سیدھے کندھے پہ پانی ڈالنے کا مطلب ہے یہ بازو دھل جائے گا، یہ سامنے کا دھڑ اور پیچھے کا دھڑ۔ پھر 8ویں سنت الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے تو یہ بازو دھلے گا، یہ سامنے کا حصہ، پیچھے کا حصہ۔ اب دھڑ نیچے کا رہ گیا ہے اور یہ گردن سے اوپر کا حصہ رہ گیا ہے۔ اب اس کے بعد سر کو اور بقیہ دھڑ کو دھو لیں گے، یہ 9ویں سنت ہو جائے گی۔ اور 10ویں سنت ہے کہ پانی ڈالتے ہوئے بدن کو ملتے جانا، یعنی ترتیب سے پھر ایک دفعہ میں سنت عرض کر دیتا ہوں کہ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 اپنے بدن سے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا، نمبر 3 اپنے بدن سے گندگی کو دور کرنا، نمبر 4 دونوں شرمگاہوں کو دھونا، نمبر 5 نماز کی طرح کا وضو کرنا، نمبر 6 بدن پر تیل کی طرح پانی کا مل لینا، نمبر 7 سیدھے کندھے پہ پانی ڈالنا، نمبر 8 الٹے کندھے پہ پانی ڈالنا، نمبر 9 پورے دھڑ پر پانی بہانا، اور نمبر 10 پانی بہاتے ہوئے بدن کو ملتے جانا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر تولیہ سے پہنچنا چاہیں تو ہلکا سا بدن خشک کر کے اور کپڑے پہن کے باہر تشریف لے آئیں۔ اچھا ایک بات فرمائیے، یہ جو سنتیں آپ نے ساری بیان کی ہیں، اب ایک سوال بڑا امپورٹنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اگر گھر میں شاور ہے یا نہر ہے قریب یا سمندر ہے، تو یہ تمام سنتیں کیا سمندر میں یا نہر میں شاور کے ذریعے سے پورے ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی شخص نہر میں نہائے یا سمندر کے اندر نہائے، یہ بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں کہ سمندر کا پانی بالکل پاک ہوتا ہے، حالانکہ بہت سے لوگ ساحل سمندر میں نہاتے نہاتے اس میں پیشاب بھی کر دیتے ہیں، لیکن وہ اتنا کثیر پانی ہے کہ اس میں پیشاب کا جب تک رنگ بو مزہ ظاہر نہیں ہوگا وہ پانی پاک ہی کہلائے گا۔ لہذا اگر کوئی حالت جنابت میں سمندر میں غوطہ لگائے اور پھر اسی پانی سے کسی پانی سے غرغرہ اور ناک میں پانی بھی چڑھا لے تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ تو اب فقہائے اسلام نے یہ لکھا ہے کہ شاور سے نہاتے ہوئے
یا نہر یا سمندر میں نہا کے اگر آدمی پورا بدن اندر لے گیا تو اس کی تمام سنتیں خود بخود پوری ہو جائیں گی. ٹھیک. اچھا، یہ تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہو گیا. ایک بات اور بڑی خاص ہے کہ غسل کرتے ہوئے کن کن مقامات کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، مردوں کے لیے جیسے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ ایک بال بھی اگر سوکھا رہ گیا تو جہنم میں اس طرح کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا. اس لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دھونا اور مسح کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے. دھونے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جس جگہ کو آپ دھونا چاہتے ہیں اس پر سے پانی کو بہا دیں. مثلا آپ یہ پانی لیں، اس کو چہرے پر ڈالیں، یہ بہہ گیا تو دھونا کہلائے گا. اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کہ سوکھی جگہ پر فقط تری کا پہنچا دینا، چاہے پانی بہے نہ بہے، تھوڑا سا پانی لے گرا دیں، اب اس کو پھیر دیں، یہ مسح کرنا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بدن کو دھونے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، مسح کا نہیں. تو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی بہائیں گے. اگر کسی مقام پر ایسا ہوا کہ پانی نہ بہا، ہم نے صرف اتر تری پہنچائی یا اس کا مسح کر لیا، تو غسل نہیں اترے گا. اس اعتبار سے احتیاطیں چند ہوتی ہیں. مثال کے طور پر جیسے کانوں پر بال آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ خشک بال اگر ہوں، تیل وغیرہ نہ لگا ہو، تو اگر آپ پانی ڈالیں گے تو فوراً یہ جذب نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے کان ذرا نیچے کر کے یہاں پانی بہائیں گے تاکہ ایسا نہ ہو بالوں کی وجہ سے پانی نہ پہنچ پائے. کان کے اندر، یعنی سوراخ کے اندر نہیں ڈالنا ہے، لیکن جتنی یہ جو ساخت ہے کان کی، دیکھیے کتنی عجیب و غریب ساخت ہے. اگر اوپر سے بہائیں گے تو پانی اس کے اندر نہیں چڑھے گا. تو ہو سکتا ہے ہم پانی کو بہائیں، یہاں پانی نہ پہنچے اور ہم خالی انگلی پھیر کے اس کو مسح کر لیں تو یہ غسل نہیں اترے گا. اس لیے بلا خوف و خطر کان اس طرح ٹیڑھا کر کے اس میں پانی ڈال دیں تو وہ دماغ میں نہیں گھسے گا. تھوڑا یوں کریں گے تو نکل جائے گا، کیونکہ یہاں دماغ اور کان کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا، روٹ نہیں ہوتا. تو اس کو اس طرح کر لیں. اس کے علاوہ گردن اور یہ تھوڑی کے ملنے کے جو مقام ہیں، اگر یوں ہم رکھیں گے، اس طرح نہا رہے ہیں تو اس کے بیچ میں پانی چڑھے گا نہیں. شاید گیلا پن پہنچ جائے لیکن بہنے کی سنت پوری نہیں ہوگی یا فرض پورا نہیں ہوگا. اس لیے گردن ٹیڑھی کر کے یہاں پانی بہائیں، ادھر پانی بہائیں. اس طرح بغل کے نیچے کبھی بھی پانی نہیں بہہ سکتا. اگر آپ اوپر سے ڈالتے رہیں یا شاور سے نہائیں، جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھا کے ادھر پانی نہیں بہائیں گے پانی نہیں پہنچے گا. اب ہو سکتا ہے ہم شاور سے بھی بالفرض نہا رہے ہیں، پانی یہاں گر رہا ہے، یہاں خالی ہاتھ پھیر لیا تو یہ مسا ہوا، دھلا نہیں، تو غسل نہیں اترے گا. اسی طرح ناف کا سوراخ یہ بعض اوقات بہت گہرا ہوتا ہے، تو جتنا اس کا ظاہری حصہ نظر آ رہا ہے اس پہ پانی کا بہانا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کریں کہ پانی جیسے یہ آ رہا ہے تو ناف کے نیچے یوں ہاتھ رکھ لیں. رکھیں گے تو پانی جمع ہوگا تو ناف کے اندر تمام جگہ پہ پانی پہنچ جائے گا. پھر اس کو ہٹا لیں. اس طرح اگر بیٹھ کے بالفرض نہ آ رہے ہیں تو یہ جیسے ہمارا گھٹنا ہے، اس کے بالکل نیچے کی جگہ یہ ایسی ہوتی ہے کہ یوں مل جاتی ہے، ران اور پنڈلی کا حصہ یوں مل جاتا ہے آپس کے اندر. تو اب اگر ادھر ہم نے پانی ڈالا اور ادھر پانی نہیں گیا، خالی ہاتھ پھیر لیا تو مسا ہوگا. اس لیے تھوڑا پاؤں ٹیڑھا کر کے گھٹنے کے نیچے بھی پانی ڈالیں گے، اس طرح الٹے گھٹنے پر ڈالیں گے. اسی طرح اگر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو سرین وغیرہ کے اوپر اچھی طریقے سے پانی کو بہارنا ہوگا. اور تلوے ہاں تلوے تو خیر غسل جب ہم وضو کریں گے نا تو اس میں تلوے خود بخود دھل جائیں گے کیونکہ پورا پیر دھونا ہوگا. لیکن بالفرض اگر وضو نہیں کیا تو پھر تلووں کو خاص طور پہ دھونا ہوگا. اچھا، ہاں یہ بڑا ایک اچھا سوال آ گیا آپ کی گفتگو سے کہ فرض کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے وہ وضو نہیں کرتا غسل سے پہلے اور غسل کرتا ہے پھر وضو کرتا ہے، تو کیا یہ طریقہ کار اس کا صحیح ہوگا؟ مطلب خلاف سنت ہو جائے گا. خلاف سنت. جی ہاں، اس کو چاہیے تھا کہ اسی ترتیب کے ساتھ وضو کرتا ہے، پہلے جو ہے وضو کرتا پھر غسل کرتا. اچھا، ایک بات اور فرمائیے کہ آپ نے کان میں پانی ڈالنے کی بات کی. بہت سے لوگوں کے کان میں جو ہے پرابلم ہوا کرتا ہے کہ جی وہ ایک عجیب پٹاخے بجا کرتے ہیں کیونکہ ان کے کان میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اب وہ بیچارے اگر کان میں پانی ڈالیں گے تو ان کو یہ شائبہ ہوتا ہے کہ صاحب مزید جو ہے تکلیف کان میں بڑھ جائے گی، تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعی ایسی تکلیف ہے تو اس میں طریقہ یہ ہے کان اس طرح کر کے نا ہاتھ صرف تھوڑا یوں کر لیں، یعنی ہاتھ میں پانی لے کر تھوڑا سا اس طرح کان کے قریب لا کے کان کو اس کے اوپر کریں گے تو یہ اندر نہیں چڑھے گا بلکہ کان کی جتنی یہ جو ٹیڑھی میڑھی ساخت ہے اس کو گیلا کر دے گا. تو کم از کم اتنا کرنا چاہیے. یعنی باہر جو ہے پانی آنا ضروری ہے، جی اندر بالکل جو ہے کان کے سوراخ کے اندر کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو میں نے ویسے احتیاطاً عرض کیا ہے. باقی مطلب جتنا باہر کا حصہ یہ جو ہے اس خارجی حصے کو پورے کو دھونا ضروری ہوتا. اچھا، ایک بات فرمائیے، چونکہ بات ہوئی تھی کہ ایک ایک بال جو ہے وہ غسل میں جو ہے دھلنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اور بیماری اس حد تک ہے اس کو کہ اس کے سر میں کوئی زخم یا کوئی ایسی بات ہے اور وہ پانی جو ہے سر سے نہیں بہا سکتا، تو اس صورت میں بیچارہ کیا کرے گا؟ جی وہ عرض کرتا ہوں. اور ایک احتیاط خواتین کے بارے میں ضروری ہے کہ اگر ڈھلکی ہوئی پستان ہو کسی خاتون کی تو پستان اٹھا کے اس کے نیچے پانی بہانا ضروری ہے، یہ فرض ہے. اگر نہیں کریں گے احتیاط تو غسل ان کا نہیں اترے گا، یہ لازم یاد رکھیں.
اب اگر بالفرض کسی کے سر میں واقعی ایسی کوئی بیماری ہے جیسے نزلہ ہو جاتا ہے، بعض اوقات آشوب چشم ہے اور سر پہ پانی ڈالنے کی وجہ سے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ